یروشلم میں پودوں، درختوں اور گھاس پھوس میں عام پائے جانے والے شے سیلولوز میں نینو کرسٹل ملا کر سپرے اور جل بنا کر اپنی جان لیوا مچھروں سے خود کو اوجل کر سکتے ہیں اور اس طرح مچھر کاٹنے کی شرح 80% تک کم ہو سکتی ہے۔ ہر سال مچھر لگ بھگ 35 کروڑ افراد کو بیمار کرتے ہیں اور محتاط اندازے کے مطابق بالخصوص افریقہ میں لاکھوں افراد کو ڈینگی، ملیریا، سرد بخار اور چکن گونیا جیسے خطرناک امراض میں مبتلا کر کے موت کا نوالا بنا دیتے ہیں۔ اب یروشلم میں واقع ہیبریو یونیورسٹی کے ڈینیل ویلنگنائک اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ قدرت میں عام پائے جانے والے سیلولوز اور نینو ذرات سے بنا کوئی سپرے، مرہم یا جل مچھروں کے لیے قدرتی کیموفلاج کا سبب بن کر ان کے حملے کو روکتا ہے۔ جب گندھک کی تیزاب سے گزر کر اس کے نینو کرسٹل بنائے گئے تو وہ جلد اور مچھروں کے درمیان ایک ایسی باریک ترین تہ بناتے ہیں جن کے مچھر انسان کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ڈینیل نے تجرباتی طور پر اس کا سپرے ایک ہاتھ پر کیا اور دوسرے ہاتھ کو ایسے ہی رہنے دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو 10 منٹ تک ایسے پنجرے کے اندر رکھا گیا جس میں مادہ ایڈس HPTI مچھر کی 15 مادائیں موجود تھیں، کیونکہ مادہ ہی کاٹتی ہیں اور مرض پھیلاتی ہیں۔ فلیریلفیا میں سائنسدانوں نے ایک نئی تکنیک واضح کی ہے کہ جس کی مدد سے علامات کے ظاہر ہونے سے قبل ریشے کے مرض کی تشخیص اور علاج کے لیے کی جانے والی کوشش میں تیزی لائی جا سکے گی۔ ریشے کے مرض کی تشخیص مشکل ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ فی الوقت اس کے لیے مخصوص ٹیسٹ کی عدم موجودگی ہے۔ اس بیماری کی مختلف علامات ہوتی ہیں اور متعدد دیگر بیماریوں سے مشابہت رکھتی ہیں، جس کا مطلب کہ اس بیماری کی تشخیص میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جنرل لائنسٹ نیورولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار واضح کیا جس کی مدد سے بیماری سے متعلقہ غیر معمولی پروٹین کی شناخت بیماری کی علامات ظاہر ہونے سے قبل کی جا سکے گی۔ اس تحقیق میں الفا سائنوکلین سڈ ایمپلیفیکیشن ایسے الفا سائن SAA نامی طریقے کے متعلق اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کی درست تشخیص کر سکتا ہے جن کو یہ بیماری لاحق ہونے کے خطرات ہوتے ہیں۔ تحقیق کے نتائج بیماری کی جلد تشخیص اور علاج کی راہ ہموار کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ زیورخ میں ایک نئے اور قدرے دلچسپ مطالعے سے معلوم ہوا کہ کسی شخص میں کی بورڈ اور ماؤس استعمال کرنے کا انداز اس میں اوقات کار میں ذہنی تناؤ اسٹریس کی بہت پہلے خبر دے سکتا ہے۔ ETH انسٹیٹیوٹ زیورخ کی مارا نائگلن اور ان کے ساتھیوں نے اس ضمن میں 90 افراد کو بھرتی کیا۔ اس دوران انہیں وہ کام کرنے دیا گیا جو وہ دفاتر میں انجام دیتے ہیں۔ ان امور میں ریکارڈ رکھنا، ٹائپ کرنا اور اپائنٹمنٹ وغیرہ کو دیکھنا شامل تھا۔ تمام شرکاء کے دل کی دھڑکن کو نوٹ کیا جاتا رہا جبکہ کیمرے سے ماؤس اور کی بورڈ کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ ماہرین کے خیال ہے کہ اس طرح عام افراد میں دماغی تناؤ کا اس سے بھی پہلے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب وہ اس کے ہاتھوں کسی زیادہ پیچیدہ صورتحال کا شکار نہیں ہو جاتے اور یوں بر وقت مداخلت کر کے اسے مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں تمام افراد کو ٹیکسٹ میسج پڑھنے اور دیگر امور کی اجازت تھی، جبکہ بار بار شرکاء سے ان کی کیفیت، موڈ اور صحت کے متعلق پوچھا گیا تھا، جبکہ سیٹوں پر بیٹھنے سے قبل بھی سوال نامے بھروائے گئے تھے۔ سان فرانسسکو میں واٹس ایپ نے iOS کے لیے بیٹا ویریژن 23.7.0.77 میں ایک نئے فیچر کی جھلک دکھائی ہے جسے ویڈیو میسج پیغام کا نام دیا گیا۔ اس فیچر کی بدولت آپ 60 سیکنڈ تک کی ویڈیو بنا کر دوستوں کو بھیج سکتے ہیں، تاہم اب بھی یہ فیچر بیٹا ویریژن سے گزر رہا ہے اور بعض افراد ہی اسے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی مکمل آزمائش اور ڈی بکنگ کے بعد ہی اسے دنیا بھر کے لیے ریلیز کیا جائے۔ اگرچہ اسمارٹ فون سے ویڈیو بنا کر محفوظ کر کے اسے واٹس ایپ پر دوستوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اب اسے واٹس ایپ میسج کی ہی طرح ایپ سے ریکارڈ کر کے فوری طور پر بھیجا جا سکتا ہے۔ اس بار بھی ایک سے دوسرے صارف تک ساری ویڈیو انکرپشن میں ہوگی۔